بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مور جنت کا پرندہ ہے۔ مور ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی دگنا زیادہ خوبصورت جنت میں تھا، اور اس کے حسن پہ تمام پرندے ناز کرتے تھے۔ لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے کیا ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ وہاں مزیدار پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے منع فرمایا تھا وہ تھا گندم کا دانہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ گندم کا دانہ نہیں کھانا۔ اب آپ لوگ سنیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کھانے کا کس نے کہا تھا؟ شیطان جو تھا، اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے کہا کہ میں تو خود فرشتہ ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اسی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور شیطان اسی دن سے حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ جب شیطان کو خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوہ جات اور ہر چیز کھانے کی اجازت ہے سوائے گندم کے، اور شیطان دل میں انتقام کی آگ لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا، اور وہ 300 سال تک جنت کے باہر ہی بیٹھا رہا کہ کوئی باہر آئے اور میں اپنا کام کروں۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آئے۔ جب شیطان نے مور کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوا، تو شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو جواب میں مور نے کہا کہ میں مور ہوں۔ اس کے بعد مور نے کہا کہ میں نے تو اپنا تعارف کروا دیا ہے، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو شیطان نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ پاک کی عبادت کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ہر پل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، کسی بھی ٹائم غافل نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، اور اس کے بدلے میں تمہیں ایسی 3 باتیں بتاؤں گا جس کے بدلے میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے اور کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ شیطان کی یہ ساری باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا۔ مور نے کہا کہ میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، ہاں میرا ایک دوست ہے جو تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس سے ساری بات بتائی۔ سانپ بھی مور کی باتوں میں آ گیا اور خوش ہو گیا، اور اس کو لے کے شیطان کو اپنے منہ میں لے کے جنت کے اندر چلا گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو پتہ چل گیا کہ شیطان جنت میں آ چکا ہے اور کوئی چال چل رہا ہے۔ انہوں نے اس کو نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ پھر اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو بھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا، اسی لیے شیطان کو رکنے کی اجازت دی۔ اب شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے پاس گیا اور انتہائی عقیدت و احترام سے محبت کی باتیں کرنے لگا۔ وہ لوگ پہچان نہ سکے کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلی آ چکی۔ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں اور جنت میں ہی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت غور سے اس کی بات سن رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک دانہ ہے کہ جس کو آپ کھا لیں گے تو آپ کو ابدی حیات نصیب ہوگی، اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ لیکن اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا گندم کا دانہ کھانے پر۔ اور جیسے ہی انہوں نے دانہ کھایا تو ان دونوں کے سطر غائب ہو گئے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے سطر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا دونوں کو جنت سے نکال کے زمین پر بھیج دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب ایک زمین پر بھیج دیا گیا، اور حضرت اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ مور کا کیا حل ہوا؟ جن خوبصورت پاؤں سے چل کے وہ شیطان کو جنت میں لے کے آیا تھا، وہی پاؤں اللہ تعالیٰ نے لے لیے، اور سانپ جس منہ میں شیطان کو لے کے آیا تھا وہ خوشبو سے بھرا ہوا منہ چھین کر اس کی جگہ اس میں زہر بھر دیا۔ پھر مور اور سانپ دونوں کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔